اللہ کے کامل ولی ہیں، ان سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں ان کو ماننا لازم ہے، اور اللہ کا قرآن بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے وجد عندہا رزقا، تو وہاں پر بے موسمی پھل پاتے، تو کیا فرمایا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے ہیں؟ بے موسمی پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو سوال کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس پھل کا موسم نہیں ہے، اور اے مریم تو بیت المقدس کے حجرہ کے اندر ہے، باہر بھی نہیں آتی ہو، تو یہیں پر عبادت کے لیے اپنے آپ کو آپ نے رکھا ہوا ہے، پابند کیا ہوا ہے، تو یہ پھل کہاں سے آیا؟ جبکہ میرے علاوہ کوئی شخص اور آپ کے پاس بھی نہیں آتا، صرف میں ہی، کیونکہ حضرت مریم کے خالو تھے، صرف میں ہی جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور شخص آپ کے حجرے کے قریب نہیں آتا، تو یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ کون لا کر دے کے گیا ہے؟ حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو فرشتے وہ جنت سے پھل لے کر آئے حضرت مریم کے لیے، تو حضرت مریم اللہ کی ولیاں ہیں، عورت کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتی، کوئی عورت بھی نبی نہیں ہو سکتی، آپ اللہ کی ولیاں ہیں، اور آپ سے یہ کرامت کا ظہور ہو رہا ہے کہ بے موسم پھل آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ سے اس کرامت کا ظہور ہو رہا ہے، اور کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو خلاف عادت خلق عادت بات صادر ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ موسم نہیں ہے وہ پھلوں کا، لیکن اللہ کی پیاری بندی حضرت مریم کے پاس وہ سارے پھل موجود ہیں۔ تو کرامات اولیاء اللہ قرآن میں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ بی بی مریم سے یہ کرامت صادر ہوئی، اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن میں آج ان آیات کو پڑھا جاتا ہے، ان کی کرامتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی کرامتوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بیان کسی اور کتاب میں نہیں، اللہ کے قرآن میں آیا ہے، اور صبح قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ اب حضرت زکریا نے جب یہ کرامت دیکھی، آپ اللہ کے نبی ہیں اور ولیوں کی کرامت کو دیکھا ہے، اس وقت آپ کے من میں خیال آیا کہ جو رب اس مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ رب مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، زوجہ کی عمر 98 سال ہو چکی تھی، اور بڑھاپے کا عالم ہے، اور اس وقت اس عمر میں اولاد سے انسان ویسے ہی اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ اولاد جننے کی عمر ہی نہیں ہے، لیکن جب یہ کرامت دیکھی نا تو دل میں خیال پیدا ہوا جو رب جنت سے مریم کے لیے پھل بھیج سکتا ہے، کیا وہ رب مجھے بیٹا نہیں عطا فرما سکتا؟ تو قرآن کہتا ہے هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔
کا دعا زکریا، بیوی پاک مریم کے حجرہ کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے یہ دعا مانگی، اللہ کے ولیہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی، ہے نبی لیکن وہاں کھڑے ہو کر جب یہ کرامت دیکھی، وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، پتہ چلا اللہ کے ولیوں کے قرب میں ان کی چوکھٹ پہ دعا مانگنا یہ اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا کرنے جاتے ہو داتا صاحب، وہاں دعائیں مانگنے کا کیا فائدہ؟ دینا تو اللہ نے ہے، یہاں بیٹھ کے مانگو تو اسی نے دینا ہے، وہاں جا کر مانگو تو بھی اسی نے دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں دینا اللہ نے ہے، دینے والی ذات وہی ہے، لیکن ہمیں قرآن سے روشنی ملتی ہے، قرآن کو بتاتا ہے کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر مانگو تو بھی رب سنتا ہے، اگر گھر میں بیٹھ کر مانگو تو بھی سنتا ہے، اگر اپنے حجرے میں بیٹھ کے مانگو تو بھی رب سنتا ہے، کسی جگہ میں مانگو اللہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کی سنت یہ ہے بندوں کے قرب میں جو دعا مانگی جائے رب جلدی قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، الفاظ کیا تھے؟ قرآن میں وہ الفاظ درج ہوئے، ہمارے لیے مشعل نور بنے اور ہم نے اس سے روشنی حاصل کی اور ہم نے اسے اپنا عقیدہ بنایا۔ وہ دعا کے الفاظ جو آپ کے قبول ہوئے اس کے جواب میں رب نے کیا فرمایا؟ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آ گیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ فرشتے آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے زکریا اللہ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے، اور نام بھی بتا دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ ارے اللہ کے ولی کی چوکھٹ پہ دعا مانگی جائے تو رب جلدی قبول فرماتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کی قرآن کی آیت دلیل ہے۔ ایسے بھی تو زکریا علیہ السلام مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیا وہاں دعا نہیں مانگتے ہوئے؟ جو نہیں مانگی تو خاص اس جگہ پہ مانگی ہے دعا، اللہ نے قبول فرمائی، اور رب نے بیٹے کی بشارت سنا دی، بیٹے کی بشارت سنائی گئی۔ آپ کی زوجہ، ان سے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کی صفات بھی بیان فرما دی کہ وہ بیٹا کیسا ہوگا، سیداً و حصورا، سردار بیٹا ہوگا، سردار بیٹا ہوگا، وہ حصوراً، اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا ہوگا، وہ نبی من الصالحین، اللہ کا نبی ہوگا، رب کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ رب نے بیٹے کی بھی خوشخبری سنائی اور کیسا بیٹا ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ کرامت اولیاء برحق ہیں، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرمایا ہے۔ ارے اگر اللہ کے نبی ایک ولیہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگے، ان کی نبوت میں فرق نہ آئے، ان کی توحید میں فرق نہ آئے، ان کے ماننے میں فرق نہ آئے، تو اگر ہم اللہ کے کسی کامل ولی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگے، ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری توحید میں خرابی کیوں پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں، تیرے عقیدے میں خرابی ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ تیسرا سپارہ آل عمران سورۃ آیت نمبر 36 اور 37 اٹھا کر دیکھ لینا، رب نے اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی توحید میں فرق آ جاتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے،
اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. ہم نے تو یہی کیا ہے. اگر سلطان باہو کی چوکٹ پہ کھڑے ہیں تو پھر بھی اللہ سے مانگا ہے. داتا اجمیری کے دربار پہ کھڑے ہیں تو پھر بھی اللہ سے مانگا ہے. خواجہ اجمیری کے پاس کھڑے ہیں تو پھر بھی اللہ سے مانگا ہے. بابا فرید کے دربار پہ کھڑے ہیں تو پھر بھی اللہ سے مانگا ہے. تو پھر مسجد میں بیٹھ کے مانگ لیتے, وہاں اتنا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں بیٹھ کے مانگ لیتے. جی کیا اللہ سنتا نہیں؟ میں نے کہا ہر جگہ سنتا ہے, اور قرآن کہتا ہے اللہ کے ولیوں کے قرب میں جو دعا مانگی جائے رب جلدی قبول فرماتا ہے. اس لیے ہم وہاں چلے جاتے ہیں. مانگتے وہاں بھی اللہ سے ہی ہے, وہاں بھی اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے. لیکن اللہ کے پیاروں کے قریب کھڑے ہو کے جب مانگا جاتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے چلو تیرا منہ نہیں انہاں منہ سے میرے پیاروں کے قریب آ کر مانگ رہا ہے. اس لیے میرے نبی کے صحابہ ان کی توحید میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. جب بارش نہیں ہو رہی تھی, بارش حضرت عمر پاک کے دور میں کئی مہینوں تک بارش نہ ہوئی, قحط سالی کا سما ہو گیا, قحط سالی کا سما ہو گیا. پوری ذمہ داری کے ساتھ حدیث بیان کرو. قحط سالی کے سمان میں حضرت بلال بن حارث مزنی صحابی رسول حضور کے روضہ پاک پہ حاضر ہوتے ہیں اور جا کر سلام کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سے بارش طلب فرمائیے, آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے. قحط سالی پڑ چکی ہے, جانور ہلاک ہو رہے ہیں, چارہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, پانی کے لیے قلت پیدا ہو چکی ہے, انسانوں کا جینا بھی اب محال ہو چکا ہے. یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاکت کے دہانے پہ ہے, اللہ سے بارش طلب فرمائیے, رب بارش عطا فرمائے. حضرت بلال بن حارث مزنی یہ حضور کے روضہ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں. کیا صحابی رسول کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگنی ہے؟ روضہ رسول پہ کیوں گئے ہیں؟ مسجد نبوی وہ بھی حضور کی مسجد ہے, اس مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگ لیتے. اللہ تو ہر جگہ سننے والا ہے, پر صحابی رسول روضہ پاک پر جا کر کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. اور تم آج سے لے کر صحابہ تک کوئی بھی کتاب کھول دو, حدیث کی کوئی بھی کتاب کھول دو یا اللہ کا قرآن کھول دو, تمہیں ان میں وہی عقیدے لکھے ہوئے ملیں گے جو آج سنت کے عقیدے ہیں. اہل سنت و جماعت کے عقیدے ہیں. حضرت بلال بن حارث مزنی نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا نہیں مانگی, روضہ پاک پر حاضر ہو کر وہاں حضور سے سلام عرض کرنے کے بعد وہاں جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے, بارش طلب کیجیے, بارش کی دعا فرمائیے, بارش مانگیے. اور پوری امت کے علماء کا متفق اس بات کا فیصلہ ہے, صحابہ سے لے کر آج تک کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ, ان کا وسیلہ دے کر مانگو. ڈائریکٹ کسی سے بھی مانگنا جائز نہیں, اللہ کے علاوہ صرف اللہ سے ڈائریکٹ مانگو, اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو. ڈائریکٹ وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہو, لیکن اللہ کے علاوہ اگر کسی سے ڈائریکٹ مانگا جا سکتا ہے اور مانگنا جائز ہے, اور پوری امت کے علماء کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے, تو فرمایا کہ وہ رسول اللہ کی ذات ہے, ان سے ڈائریکٹ مانگنا ایسی ہے جیسے اللہ سے مانگنا ہے. کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. یہاں تو دوسری بات ہی نہیں ہے, اللہ کا قرآن ہے. تو صحابی رسول نے جب روضہ پاک پہ جا کر دعا مانگی, تو اگر ہر جگہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ سنتا ہے, لیکن روضہ پاک پہ کھڑے ہو کر صحابی رسول دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے ڈائریکٹ مانگو تو وہ قبولیت کا یقین نہیں, جو اس وسیلے سے مانگو تو قبولیت کا یقین ہے. بولیے سبحان اللہ. تو صحابی رسول کے عمل سے ہمیں عقیدہ مل گیا کہ اللہ کے پیاروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا
ان کے روضے پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنا، ان کے مزارات پہ کھڑے ہو کر، ان کے قرب میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا، اللہ کے قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور میرے محبوب کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ دعا مانگ کر واپس آ گئے، رات سوئے، حضور خواب میں تشریف لائے، صحابی رسول کو حضور کا دیدار ہو گیا۔ بلال بن حارث مزنی کو حضور کا جب دیدار ہوا، حضور نے فرمایا عمر پاک سے جا کر میرا سلام کہنا اور عمر کو کہنا کہ عدل و انصاف میری امت میں قائم رکھے، اور بارش کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہے، انہیں خوشخبری سنا دینا کہ صبح بارش ہو جائے گی۔ اور پھر بارش برسی، حضرت عمر تک جب پیغام پہنچا تو آپ بڑے روتے رہے کہ عدل و انصاف کو تو میں قائم کیے ہوئے ہوں، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، ساروں قدار نہ رہے۔ آج جیسے دن چڑھا تھا کہ بارش جو ہے وہ نازل ہو گئی، تو ہمیں صحابی رسول کے اس عمل سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کے روضہ پاک پر جا کر صحابی کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ و ایمان تھا۔ اللہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن اللہ کے پیاروں کے قریب جا کر دعائیں مانگے جائیں تو رب جلدی قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک مقام ہے جس سے کرامت کا واضح ثبوت ہے، اور حضرت مریم کی کرامت ہے کہ وہ بے موسم پھل ان کے پاس آتے تھے۔ بے موسم پھلوں کا آنا یہ آپ کی کرامت ہے۔ اور اگر جیسے آج نیا فتنہ اٹھا ہے مرزا جرجی جیسے لوگوں کا کہ کرامت کا اولیاء کا بالکل انکار کرتے ہیں، اگر ایسے ہی ہوتا تو اللہ اپنے پیاروں کی کرامات کا قرآن میں کیوں ذکر فرماتا؟ ہم یہ نہیں کہتے کرامت کا بھی کوئی معیار ہے۔ اب یہ تو نہیں کرامت کے ساڑھا بابا جو ہے کلو چرچ بھی جانا ہے نشے نہیں چڑھتا کرامت ہے، یہ کرامت نہیں، یہ مہینہ نادا ہی نہیں کرامت ہے، ایسی کرامت نہیں۔ کرامات بھی وہ ہم ماننے کے قائل ہیں جو عین اللہ کے قرآن کے اور نبی کے فرمان کے مطابق ہو، شریعت سے نہ ٹکرانے والی ہو، شریعت سے نہ ٹکرانے والی ہو، ہم ان کے قائل ہیں۔ اور اللہ کا قرآن بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے۔ اب جب حضرت مریم کے لیے بے موسم پھل آ گئے، آپ کی ایک کرامت ہوئی، اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ایک اور اپنے پیارے کی کرامت کا ذکر فرمایا، اور یہی حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سورہ مریم کے اندر رب نے ان کا ذکر فرمایا۔ جس وقت وہ بچہ جنم دینے کے قریب ہوئی، اللہ نے اس بات کو ذکر فرمایا اور فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ حضرت مریم بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، آپ جو ہے مسجد سے نکلی، اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ جگہ ہے، وہاں سے نکلی، ایک طرف ہٹ کر مسجد سے باہر جا کر دور جگہ پر چلی جاؤں تاکہ بچے کی ولادت وہاں ہو جائے۔ اب وہاں پہنچی تو ایک کھجور کا درخت ہے، سوکھ چکا ہے، کوئی اس میں پتا نہیں ہے، صرف ایک تنا کھڑا ہے کھجور کا۔ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، اسے قرآن میں یہ ذکر فرمایا گیا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے میری بچی کھجور کی جڑ کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تجھ پر تازی پکی ہوئی کھجوریں گرے۔ قرآن کہہ رہا ہے تجھ پر تازی اور پکی ہوئی کھجوریں گرے گی۔ اب مجھے بتاؤ، کھجور کا درخت تو ایڈر کا ہوتا نہیں کہ جڑا ہلایا جا سکے، کھجور کا تنا ہلانا کوئی آسان سی بات ہے، چنگا بلا جڑا بنا بھی نہیں ہلا سکتا، اور یہاں عورت مریم پاک کو حکم دیا جا رہا ہے کھجور کے تنے کے ہلاؤ،
اس لیے جب تو تنے کو ہلائیں گے زور لگائیں گے بچے کی ولادت آسانی سے ہو جائے گی. اور پھر آپ نے طرف ہلا تو سابق علیہ رطبا جنیا تجھ پر پکی ہوئی کھجوریں گریں گے. آپ اس درخت پہ کے قریب جب بیٹھے ٹیک لگا کر بیٹھے آپ کے بیٹھنے کی یہ برکت ہوئی کہ وہ درخت اسی وقت ہرا بھرا ہو گیا, اس پر کھجوریں بھی آ گئی, پک بھی گئی. آپ نے ہلائی تو گرنے بھی لگ گئی. اسی وقت پک بھی گئی اور اتنی پک گئی کہ ہلانے پہ وہ کھجوریں گرنے بھی لگی. اللہ فرماتا ہے رطبا جنیا, درخت ہلا تو پہ کھجوریں گریں گی تھا مطلع سے, لیکن جب ہاتھ لگایا اس سے پتے بھی نکل آئے, پھول بھی آ گیا, پھل بھی لگ گیا, پک بھی گیا. اب اتنا پک گیا کہ ہلانے پہ گرنے بھی لگ گیا. اور فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, کھجوریں کھا ٹھنڈا پانی پی, کہ وہاں سے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا. اس کھجور کے تنے کے نیچے سے پانی کا چشمہ بھی نکل آیا. اللہ نے فرمایا اسے کھا, ٹھنڈا پانی پی اور اپنی آنکھوں کے ٹھنڈک کو محسوس کر. یہ اللہ کا قرآن ہے, اللہ کے ولیٰ کی کرامت کا بیان ہو رہا ہے کہ منٹ کے اندر درخت بھی ہرا بھرا ہو گیا, کھجوریں بھی آ گئی, پک بھی گئی. ارے یہ کرامت تو سب مانتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک ولیٰ کی کرامت ہے کہ منٹ کے اندر کھجوریں بھی آ جائیں, پک بھی جائیں, گرنے بھی لگ جائیں. تو اگر کوئی ایسی کرامت امت محمدیہ کے کسی ولی سے صادر ہو جائے تو اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ قرآن نے ہمیں بتایا کہ کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے اور برحق ہے, اس لیے اللہ ان کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے. اور قرآن نے فرما کر رہتی دنیا تک صبح قیامت تک بتا دیا کہ قیامت تک میرے ولیوں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا, ان کی کرامتوں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. اور جو ولیوں کو نہیں مانتے, ولیوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے, قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اے نہ ماننے والوں, جب تم قرآن کھولو گے پڑھو گے تو تمہیں ماننا پڑ جائے گا. اللہ اکبر. حضرت مریم کے لیے اس درخت سے پھلوں کا گرنا, کھجوروں کا گرنا, یہ آپ کی کرامت تھی اور رب نے اس کا ذکر ہے وہ قرآن میں فرمایا ہے. آئیے قرآن کا ایک اور مقام پڑھو, سورۃ النمل آیت نمبر 40. اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. سلیمان علیہ السلام اپنے امتیوں میں موجود ہیں اور فرمانے لگے کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ہمارے پاس لے کر آئے. بات بڑی مشہور آپ نے سنی ہوئی, لیکن میں جو یہاں سے بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ کی اس محفل سے ایک شخص کھڑا ہوا, جن تھا, قال عفریت من الجن ان آتیک به قبل ان تقوم من مقامک, کہنے لگا کہ آپ کی کچہری ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. وانی علیہ لقوی امین, اور بے شک مجھے قوت بھی دی گئی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے پہلے تخت چاہیے, یہ تو بڑی دیر ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی کچہری صبح سے لے کر دوپہر تک ہوتی تھی اور اس نے اتنا وقت مانگا تھا. فرمایا یہ بڑی دیر ہو جائے گی, مجھے تخت اس سے پہلے چاہیے. آپ کی اس محفل میں سے آپ کا ایک صحابی, نام ہے آصف, والد کا نام ہے بلخیہ, آصف بن بلخیہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب, اللہ کا قرآن بتا رہا ہے وہ شخص کھڑا ہوا جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا.
انہوں نے کیا کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا کہ میں اسے اس تخت کو لا سکتا ہوں، آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، آنکھ جھپکنے سے پہلے حاصل کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو لے کر آپ کا وہ صحابی آپ کی مجلس سے وہاں سے چلا کیا، وہاں سے جانا کیا تھا، شخص بھی وہیں پہ موجود ہے، اور آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، تخت بھی وہ قریب نہیں تھا، ایک دو شہر چھوڑ کے نہیں تھا، ہزاروں میلوں پر وہ تخت ہے، اور وہ تخت ایک نہیں 7 کمروں میں بند تھا، اور وہ کوئی چھوٹا موٹا تخت نہیں، بہت بڑا وہ تخت تھا، اور اس پر پہلے دار بھی مقرر تھے، اور لانے کے لیے بھی، اور لوگوں جو مسافت تھی کئی مہینوں کی مسافت اور سفر تھا، اتنی دور وہ تخت موجود ہے ملکہ بلقیس کا، پر اللہ کے ولی کی کرامت دیکھیے، کہا کہ میں آپ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، فرمایا کہ وہ تخت لے آ، ابھی آنکھ جھپکنے کی دیر گزری تھی کہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان نے تخت کو اسی وقت اپنے سامنے پایا، اسی وقت تخت سامنے، پلک جھپکنے میں دیر کون سی لگتی ہے، تخت سامنے ہے، اور لانے والے نے جب یہ لا دکھایا تو کیا عرض کی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ارے اللہ کا ایک ولی کتنی طاقت رکھتا ہے، اور اس طاقت کا اظہار اللہ کے جلیل القدر نبی کے سامنے فرما رہا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت ہزاروں میل دور سے موجود ہے۔ ارے بنی اسرائیل کا ایک ولی، اس میں اگر اتنی طاقت ہے، امت محمدیہ کے ولیوں کے سردار غوث پاک میں یہ طاقت کیوں نہیں ہے کہ مرید ہزاروں میل دور سے پکارے، آپ آنکھ جھپکنے سے پہلے مرید کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، پیر صاحبوں کو سینکڑا میل پہ بیٹھے ہوں، مرید کے پکارے کہ پیر صاحب سونی لینڈ تو مدد واسطے پہنچ جا۔ میں نے کہا تو حدیث نہیں پڑھی، عمر پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے زبان میں الفاظ جاری ہو گئے، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اور ہو جاؤ، پہاڑ کی اور لو، پہاڑ کی اور ہو جاؤ۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا حضرت یہ کیا؟ آپ نے فرمایا دعوت کے مقام پہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے، جس کے سپہ سالار حضرت ساریہ ہے، میں نے انہیں دیکھا دشمن جو ہے وہ پیچھے سے ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، میں نے جب اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے سے لشکر کو اس حالت میں دیکھا تو میں نے دیکھ کر اسے رہا نہ گیا، اور میں نے انہیں یہیں سے آواز دی، اے ساریہ پہاڑ کی اور ہو جاؤ، دشمن سے بچ جاؤ گے، دشمن سے بچ جاؤ گے۔ عمر پاک مسجد نبوی میں بیٹھ کر اتنی دور تک اگر دیکھ سکتے ہیں، اور آگے جو موجود ہے انہوں نے آواز کو سنا، اور سن کر اس رہنمائی میں بھی عمل کیا، اور دشمن کی چال سے بھی بچ گئے۔ اور جب یہ قافلہ واپس مدینہ پاک میں آیا، مدینہ والوں نے حضرت ساریہ سے پوچھا کہ فلاں جمعہ کا دن تھا، اتنے جمعے پہلے آپ نے عین جمعے کے وقت پر آواز سنی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا تھا، عمر پاک نے مجھے آواز دے کر میری رہنمائی فرمائی تھی، میری مشکل کشائی فرمائی تھی، اور میری مدد فرمائی تھی کہ اے ساریہ پہاڑ کی اور لو، دشمن تجھ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ ہم نے آپ کی رہنمائی کر اپنے پہاڑ کی اوٹ لی، دشمن سے بچ گئے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ صحابہ نے اس بات کی تصدیق کی، ارے صحابی رسول آواز دینے والے، وہاں سننے والے بھی صحابی، تصدیق کرنے والے بھی صحابی، ابھی بھی اس بات کا میں عقیدہ نہ بناؤں تو آپ کیا کہوں، صحابہ کہنے والے، صحابہ سننے والے، تصدیق کرنے والے بھی صحابہ، اور بیان کرنے والے بھی صحابہ۔ ارے میرے
اللہ کا نیک بندہ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہوئے کسی کی مدد فرمانا چاہے تو وہ فرما سکتا ہے کہ آصف بن بختیہ اپنی جگہ پر بھی موجود ہے، سینکڑوں میل سے تحت لا کر کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب بتاؤ، اللہ کا قرآن اور جب یہ حدیث ہم نے ملا کر پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی کرامت بھی برحق ہے، اور اللہ کے جو ولی ہیں اگر وہ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، جانا چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں، اور وہیں پر کھڑے وہیں سے مدد کرنا چاہیں تو وہیں سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ بڑی بات ہے، کتنی آتے ہو گئی؟ 3 مقام بڑے بڑے ہیں جن سے اللہ کے ولیوں کی کرامات کا ثبوت ہے، اور اس کے ساتھ وہ حدیث پڑھی میں نے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی کرامات پر حق ہے، اور وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا ولی انجینا ہوئے جن شریعت کی سوچ بوجھ رہا ہوگے تاکہ میں ولی ہاں، میں برا کرامت ظاہر ہو گیا، کرامت ظاہر ہو آگے پھر بڑے چمچے چلے تو ہم نے نا بیان کرو ساڑھے پیر دیا کرامت، ساڑھے پیر دیا کرامت، ساڑھے پیر دیا کرامت نہیں، وہ بھی اللہ کا ولی ہے، داتا علی حجویری جیسا ولی ہو۔ کل آپ کا رسول مبارک 980 سال ہو گئے داتا علی حجویری کو دنیا سے گئے، آج کی دنیا ان کا نام جپتی ہے، اور بڑی حسرت کا اظہار اس نے کیا تھا زیب النساء نے، اور اس کے جو ہے وہ قبر پہ اور اس کے جو ہے وہ اس حکومت پہ آج بھی وہ شیخ کے موجود ہیں۔ اس نے کہا تھا بر مزارے ما غریبا، نئے چراغے نئے گلے، نئے پلے پر پان سوزت، نئے صدائے نئے گلے، ہم غریبوں کی مزار پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی یہاں چراغ جلانے آئے گا، جب چراغ نہیں جلے گا تو کوئی پروانہ نہیں آئے گا، یہاں جب کوئی پھول نہیں پھینکنے آئے گا تو کوئی بلبل بھی یہاں نہیں آئے گی۔ اس نے بڑی حسرت کا اظہار کیا، اور آج دیکھ لے وہاں جا کر کہ وہاں ان کی قبر پہ حسرتیں برس رہی ہوتی ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں خیر کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں بھنگی چلسی اور ایسے لوگ جو ہے وہ سونے نظر آئیں گے آپ کو، اور راوی کا اگلا کنارہ کراسیا کے جب تم بھاٹی گیٹ پہ پہنچتے ہو تو وہاں بھی اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہے جس کی مزار پہ جلی حقوق پہ آج بھی اعلان لکھا نظر آتا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص مالا پیر کامل کامل آدھا رہنما، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی حکومت ہو، کسی کا بھی دور ہو، ہر دور کے اندر دن ہو یا رات ہو، آندھی ہو یا طوفان ہو، بارش ہو یا کڑکتی دھوپ ہو، دن ہو یا رات ہو، کسی وقت بھی چلے جاؤ اس اللہ کے فقیر کا مزار ہر وقت کھلا نظر آئے گا، اور ہر وقت کوئی وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، کوئی پہلا سپارہ پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن میں بتاتا ہے فَاسْجُدُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ساری زندگی داتا علی حجویری نے اللہ اللہ کی ہے، ان کے جانے کے بعد رب لوگوں کی زبانوں سے ان کا ذکر کروا رہا ہے، گنج بخش کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ ارے ایسے ولیوں کو ہم ماننے والے ہیں، ایسے ولیوں سے ہم عقیدت رکھنے والے ہیں، ایسے ولیوں کی کرامات کو ہم ماننے والے ہیں۔ ارے داتا علی حجویری لاہور میں جب تشریف لائے تو لاہور اس وقت ہندوؤں کا گڑھ تھا، اور داتا علی حجویری نے یہاں آ کر اسلام کی جو تبلیغ کی ہے، اسلام کو جو پھیلایا ہے، پھر ہندو جو ہے رام رام کرنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والے بن گئے ہیں۔ داتا علی حجویری صدیاں گزر گئی، 980 سال گزر گئے، داتا علی حجویری کی حکومت اسی طرح چمک دمک رہی ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آئی، بڑے بڑے دور آئے، بڑے بڑے حکمران گزر گئے، پر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ داتا علی حجویری کے نام جپنے والے یہاں بھی دیوانے موجود ہیں۔ ہم ایسے ولیوں کی کرامتیں ماننے والے ہیں، ایسے ولیوں کے درباروں میں جا کر وہاں دعائیں پھیل کر کے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنے والے ہیں۔
بڑے بڑے اولیاء یہاں جھکتے رہے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری جیسے اولیاء، حضرت بابا فرید گنج شکر جیسے اولیاء۔ اور مزے کی بات ہے، میں پورے حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جب اشرف علی تھانوی لاہور آئے، داڑھ میں ان کے درد تھا تو یہاں لاہور آئے تھے علاج کرانے۔ انہوں نے کہا کہ چلو داتا علی اجمیری کی مزار پہ جاتے ہیں، بڑا چرچا سنا ہے، آیا جو لاہور تو بھی دیکھ آتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی داتا علی اجمیری کے دربار پہ آیا اور یہاں آ کر اس نے لندن بھی بانٹا، حوالہ میرے سے میں، اور جب یہاں سے جانے لگا تو اس کے الفاظ تھے، اس نے کہا یہاں تو میں نے نوری مخلوق اترتے ہوئی دیکھی ہے، نوری فرشتے اترتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، یہاں تو اللہ کا نور برستا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ ارے اللہ کے ولی کی قبر میں نور کیوں نہ برسے، ہر وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر وقت ذکر و اذکار ہو رہا ہے، ہر وقت درود پاک پڑھا جا رہا ہے، تو وہاں نور خدا ہی اترنا ہے۔ اس لیے پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی جاتے ہوئے یہی کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام کے سارا پیر کامل آدھا رکھنے گا۔ قرآن سے اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جن سے اللہ کے ولیوں کا کرامات کا جن آیات میں ذکر ہوا ہے، ان آیتیں میں نے پڑھ کر اس بات کو ثابت کیا کہ کرامات اولیاء کا حق ہے، اور ولی بھی ولی ہوئے، جبل نہ ہوئے، ولی بھی شریعت کا پابند ہو، ایسا جھوٹا موٹا ولی نہ ہو، شریعت کا پابند ہو۔ ایسے شریعت کے جو پابند لوگ ہیں ان سے اگر خلاف عادت کوئی بات صادر ہو جائے اسے کہتے ہیں کرامت، اور قرآن نے کرامات کا ذکر فرما کے بتا دیا کہ کرامتیں بھی، ان کا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا، ولیوں کا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں